آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو ہلاکو خان کے بارے میں بتائیں گے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کے نام کی دہشت سے لوگوں کو دل کانپ اٹھتے تھے۔ ہلاکو خان کے باپ کا نام طلوئی تھا جو کہ چنگیز خان کا بیٹا تھا۔ چنگیز خان بذات خود عظیم الشان حکمران تھا۔ چنگیز خان نے منگول سلطنت کی بنیاد رکھی۔ ہلاکو خان کی پیدائش سن 1213 عیسوی میں ہوئی تھی۔ ہلاکو خان کی پسندیدہ بیوی کا نام داکوز خاتون تھا۔ داکوز خاتون ایک عیسائی خاندان سے تعلق رکھتی تھی۔ اس کی وجہ سے ہلاکو خان نے عیسائیت مذہب کو اپنایا۔ کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ ہلاکو خان نے مرنے سے پہلے بدھزم کو اپنایا جو کہ داکوز خاتون کی مرضی کے خلاف تھا۔ کوئے کے مقام پر بدھسٹ ٹیمپل کی تعمیر اس بات کا یقین دلاتی ہے کہ ہلاکو خان نے مرنے سے پہلے بدھزم کو اپنا لیا تھا۔ ہلاکو خان کے ہاں 3 بچے پیدا ہوئے جن کے نام مانگو تیمور، اباکا خان، تکودار ہیں۔ ہلاکو خان کے بڑے بھائی مانکے خان نے 1251 میں گریٹ خان کا عہدہ سنبھالا۔ 1255 میں مانکے خان نے ہلاکو خان کو ایک بڑی فوج کا چارج دیتے ہوئے حکم دیا کہ مغرب ایشیا میں جتنے بھی مسلمان ریاستیں بچتی ہیں ان کو تباہ کر کے ان پر قبضہ کر لیا جائے۔ ہلاکو خان بہت بڑی فوج کے ساتھ مغرب ایشیا میں مسلم ریاستوں پر قبضہ کرنے کے لیے نکل پڑا، جس کے نتیجے میں اس نے ایران، بغداد، سیریا جیسی بڑی بڑی ریاستوں پہ قبضہ کیا۔ مانکے خان نے ہلاکو خان کو حکم دے رکھا تھا جو ملک آسانی سے ہتھیار ٹال دے اس سے نرمی سے پیش آؤ اور جو منع کرے اس سے سختی سے پیش آؤ، بے شک ظلم کی انتہا کر دو۔ ہلاکو خان نے ساری زندگی اس کی آخری بات پہ عمل کیا اور دنیا کو خون کے آنسو رلایا۔ ہلاکو خان اسلامی ریاستوں پہ قبضہ کرنے کے لیے اس وقت کی سب سے بڑی فوج کے ساتھ مارچ کر رہا تھا، اس لیے اس نے آسانی سے ایران پہ قبضہ کر لیا۔ اب ہلاکو خان کا اگلا بڑا ٹارگٹ بغداد تھا۔ 1257 میں ہلاکو خان پھر سے بہت بڑی فوج کے ساتھ بغداد پر چڑھائی کے لیے نکلا۔ بغداد پہنچ کر اس نے خلیفہ المقتسم کو ہتھیار ٹالنے کا کہا، لیکن خلیفہ نے ہتھیار ٹالنے سے انکار کر دیا۔ پھر ہلاکو خان نے ایک نیا منصوبہ بنایا۔ خلیفہ المقتسم کے مشیر ابو القما کو غداری کرنے پر آمادہ کیا، جس کی وجہ سے بغداد کی فوج بہت کم کر دی گئی، جس کے بعد بغداد پر قبضے کا منصوبہ بنایا گیا۔ جنوری 1958 کو منگول افواج چائنیز جنرل گواو خان کی نگرانی میں بغداد شہر پر حملہ آور ہوئی۔ بغداد ہر طرف دیواروں سے گھرا ہوا تھا، اس لیے اس پہ قبضہ کرنا اتنا آسان نہ تھا۔ گواوا خان نے بڑی سائز کی ٹیروں پہ چلنے والی منجلکیں تیار کی اور حملے میں تیزی کر دی۔ 5 فروری کو بغداد کی ایک دیوار گرا کے اس پہ قبضہ کر لیا گیا، جس کے بعد خلیفہ نے ہلاکو خان سے رابطے کی کوشش کی، لیکن ہلاکو خان نے خلیفہ کی پیشکش مسترد کر دی۔ 10 فروری 1258 کو خلیفہ نے ہتھیار ٹالتے ہوئے خود کو ہلاکو خان کے حوالے کر دیا۔ افواج 13 فروری کو بغداد میں داخل ہوئی تو بغداد پر جیسے قیامت ٹوٹ پڑی ہو۔ ہر طرف لاشوں کے ڈھیر لگے ہوئے تھے، خون کی ندیاں بہہ رہی تھیں۔ بغداد کی آدھے سے زائد فوج کو سرعام سزائیں دی گئیں، ان کے سر تن سے جدا کر دیے گئے۔ خون کا یہ سلسلہ 1 ہفتے تک جاری رہا۔ اس وقت کی دنیا کی سب سے بڑی لائبریری دا گرینڈ لائبریری آف بغداد کو بھی تباہ کر دیا گیا۔ کہا جاتا ہے اس لائبریری کی ساری کتابیں دریائے تگلس میں پھینک دی گئی، جس کی وجہ سے دریا کا پانی کئی مہینوں تک کالا رہا۔ تاریخ دانوں کے مطابق بتایا جاتا ہے بغداد کی فتح کے بعد تقریباً 12 لاکھ مسلمانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ منگول فوج نے مسجدوں کو شہید کیا، شہریوں کو لوٹا، ہاسپٹلوں کو تباہ کیا، خلیفہ کو گرفتار کر لیا گیا اور زندہ رکھا گیا تاکہ ساری تباہی اپنی آنکھوں سے دیکھے۔ اور جب بغداد کو مکمل تباہ کر دیا گیا
تو خلیفہ کو بھی مار دیا گیا۔ یوں بغداد پر ہلاکو خان کا مکمل طور پہ قبضہ ہو گیا۔ اس کے بعد 1259 میں منگول افواج نے سیریا کا رخ کیا۔ 1260 میں منگول افواج نے کرسچن کی افواج کو اپنے ساتھ ملایا اور سیریا پر حملہ کر دیا۔ بہت آسانی سے سیریا پہ قبضہ کر لیا گیا۔ اس بار قیامت کا وہ منظر سیریا کی گلیوں میں نظر آ رہا تھا۔ ہر طرف خون بہایا جا رہا تھا، مسجدوں کو شہید کیا جا رہا تھا۔ سیریا پہ حملے سے پہلے وہاں کے حکمران النصیر یوسف انتہائی طاقتور شخصیت تھی، جس کی شہرت کے چرچے نہ صرف سیریا بلکہ دوسرے ممالک میں بھی تھے۔ 1260 میں ہلاکو خان نے النصیر یوسف کو بھی موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ہلاکو خان نے مزید ریاستوں کو فتح کرنے کا رخ جاری رکھا۔ سیریا اور بغداد فتح کرنے کے بعد اس نے فلسطین کا رخ کیا۔ فلسطین کے حکمران کا نام مملوک سلطان تھا۔ ہلاکو خان نے مملوک سلطان کو دھمکی آمیزہ پیغام پہنچایا، جس میں کہا گیا اگر تم فلسطین کو میرے حوالے نہیں کرتے اس کا حال بھی سیریا اور بغداد جیسا ہوگا۔ لیکن مملوک سلطان نے ہتھیار ڈالنے سے انکار کر دیا۔ ہلاکو خان حملے کے لیے تیار بیٹھا تھا، لیکن حالات نے پلٹا کھایا اور اسے معلوم ہوا اس کا بھائی مونکے خان اس دنیا سے چل بسا ہے اور دا گریٹ خان کی سلیکشن کے لیے اسے منگولیا جانا ہوگا۔ ہلاکو خان منگولیا پہنچ کر الیکٹ ہو کر دا گریٹ خان کے عہدہ پر فائز ہو گیا۔ دوسری جانب مملوک سلطان نے دوسری اسلامی ریاستوں کا بدلہ لینے کے لیے منصوبہ بندی شروع کر دی، جس کے نتیجہ میں ایک بڑی فوج تیار کی اور حملے کی تیاری شروع کر دی۔ 1260 میں خبر پہنچی کہ منگول افواج دریائے جورڈن کو عبور کر چکی ہے۔ مملوک سلطان نے بڑی افواج کے ساتھ وادی جزریل کا رخ کیا۔ جلود کے مقام پہ دونوں افواج آمنے سامنے ہوئیں۔ مملوک سلطان نے ہٹ اینڈ رن کی منصوبہ بندی کے تحت حملہ کیا اور حملے کے بعد وہاں سے فرار ہو گئے، کیونکہ منگول افواج ان کا پیچھا کرے اور ایک مقام پہ ان کو گھیرا جا سکے۔ بالکل ایسا ہی ہوا، منگول افواج ان کا پیچھا کرتے پہاڑیوں تک آ گئے اور یوں مملوک سلطان کی فوج نے ان پہ حملہ کر دیا۔ منگول افواج نے بہت کوشش کی اس حملے سے بچ کے فرار ہوا جا سکے، لیکن ایسا نہ ہو سکا۔ یوں منگول افواج کو پہلی دفعہ بہت بڑی شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ دوسری جانب ہلاکو خان دا گریٹ خان کا عہدہ سنبھالے ہوئے تھا۔ مملوک سلطان کے ساتھ جنگ کے دوران اس نے ایک دن تمام مسلم علماء کو اکٹھا کیا اور اپنے سامنے پیش ہونے کا حکم دیا۔ علماء اکرام جب ہلاکو خان کے سامنے پیش ہوئے تو ہلاکو خان اپنے گھوڑے پہ بیٹھا ہوا تھا۔ اس کے ہاتھ میں ایک لیمو تھا، وہ بار بار لیمو ہاتھ سے اچھالتا اور کیچ کرتا۔ علماء اکرام کو مخاطب ہو کر اس نے کہا، آج پکارو اپنے خدا کو جو تمہیں میرے ظلم سے بچا سکے۔ ہلاکو خان کی بات سن کے ایک بزرگ نے ہلاکو کی جانب دیکھا اور کہا، ہلاکو ڈرو اللہ کی عذاب سے، کہیں ایسا نہ ہو تم یہ لیمو ہوا میں اچھال رہے ہو، یہ تم لیمو اچھالو اور واپس آنے تک تمہاری روح تمہارے جسم سے جدا ہو چکی ہو۔ یہ الفاظ سنتے ہی ہلاکو کا دل لرز اٹھا اور وہ لیمو اس کے ہاتھ آنے کی بجائے زمین پہ جا گرا۔ جیسے ہی ہلاکو خان لیمو اٹھانے کے لیے نیچے ہوا تو اس کا گھوڑا بھاگ پڑا۔ ہلاکو خان کا پاؤں گھوڑے کی نال میں ایسا پھنسا کہ اسے سیدھا ہونے کا موقع ہی نہ ملا۔ گھوڑا اتنی تیز رفتار سے بھاگا، ہلاکو کا سر بہت سی چٹانوں اور پتھروں سے ٹکرایا اور وہ شدید زخمی ہو گیا۔ کافی عرصہ مفلوج رہنے کے بعد ہلاکو خان اپنے حال کے حقیقی سے جا ملا اور یوں دنیا کا ظالم ترین حکمران اپنے انجام کو پہنچ گیا۔